حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے آپ کے علاقے میں آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا، آپ بہت بڑے تاجر تھے حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ کے پاس جتنا بہت بڑے محدث تھے، آپ ایک سال حج پہ جاتے، ایک سال جہاد پہ جاتے تھے، اتنا بڑا مجاہد بندہ تھا۔ یہ صوفی تھے بہت بڑے ہیں، آج کل کے صوفی جہاد کا نام نہیں لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کے پاس جتنا پیسہ جمع ہوتا آپ دور دراز مدارس میں بھیجا کرتے تھے، مدارس میں بھیجا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کر دیا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کے رشتہ دار اتنے سارے غریب ہیں اور آپ سارا پیسہ اٹھا کے وہاں بھیج دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اہل اللہ کی سوچ دیکھیں کیسی ہے، ہم نے تو پیروں کے کتوں کو مکھنوں کے ساتھ ان کی مالش کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو خدا کے بندو، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے محلے کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، یہ غربت کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے مر گئے تو یہی مریں گے۔ اب مدرسے میں بیٹھے ہوئے بچے اگر مر گئے تو حضور کا دین فوت ہو جائے گا، حضور کا دین نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام کا دین قائم ہے تو ہی مدرسے کے طالب علموں کی وجہ سے، انہی فقیروں کی وجہ سے دین قائم ہے۔ آج دین جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مدارس کی برکت ہے۔ اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک طرف مدرسے کا طالب علم ہو، دوسری طرف پیر کا چیلا ہو، پیر کا خادم ہو، پیر کا خلیفہ ہو، ماتے کسے مقدم کیا جائے؟ آپ ماتے پیر کے چیلے کو کبھی مقدم نہ کرنا، اسے کبھی بھی آگے نہ کرنا، ماتے حضور کے دین کے مدرسے کے طالب علم کو آگے کرنا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ پیر کا جو چیلا ہے نا، پیر کا جو خادم ہے، میں وہ تو صرف اپنی فکر ہے، اسے اللہ اللہ کروں، بس تسبیحاں پھیروں اور بخشے جاؤں۔ ماتے وہ جو دین کا طالب علم ہے، مدرسے کا بچہ، ماتے ہیں وہ اسے امت کی فکر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دین پڑھوں اور حضور علیہ السلام کی امت تک آقا علیہ السلام کا دین پہنچاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ مدرسے کے طالب علم کو آگے کرنے میں حضور کے دین کو آگے کرنا ہے۔